میرا نام شائستہ ہے۔ میں بہت ہی خوبصورت گوری رنگت کی مالک تھی۔ جب میں صرف 5 برس کی تھی تو ابا ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک روڈ حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ میرا ایک بھائی بھی تھا جس کا نام عدنان تھا۔ عدنان کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ اب گھر کی تمام ذمہ داریاں اماں پر آ گئی تھیں۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں۔ صبح ہوتے ہی وہ کام پر چلی جاتیں اور رات گئے تک لوٹتی تھیں۔ شب و روز کے اس پہر میں وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ میں 17 برس کی جوان اور حسین لڑکی کے روپ میں بدل گئی۔ میں اس قدر حسین تھی کہ جو بھی مجھے دیکھتا بس مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ عدنان بھی گبرو جوان بن گیا تھا۔ اماں نے تمام عمر مشقت میں گزاری تھی۔ اب وہ دل کی مریضہ بن کر بستر سے لگ گئی تھیں۔ یوں گھر چلانے کے لیے میں نے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے گھر کے قریب گارمنٹس کی ایک فیکٹری تھی۔ میں وہاں کام کرتی تھی اور عدنان بھائی اسی ہوٹل میں ویٹر کا کام کرتے تھے جہاں کسی دور میں میرے بابا کام کیا کرتے تھے۔ یوں ہم غریبوں کی زندگی کا سفر جاری تھا۔ ایک روز میں فیکٹری جا رہی تھی۔ ایک بڑی کالے رنگ کی کار میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ڈرائیور سیٹ پر ایک اچھی شکل و صورت کا بہترین سوٹ میں ملبوس تقریباً 24-25 برس کا نوجوان بیٹھا تھا۔ وہ بڑی میٹھی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں گھبرا کر اپنی نگاہیں نیچی کر لیں اور آگے کی طرف چل پڑی۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ وہ راستے میں آتے جاتے مجھے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ایک دن اس نے بات کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میرا نام پوچھ لیا اور پھر اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ یوں کسی اجنبی کے اظہار محبت سے میں گھبرا سی گئی اور پسینے پسینے ہو گئی۔ رات کو جب بستر پر لیٹے لیٹے میں نے اس کے بارے میں سوچا تو خود پر فخر محسوس ہونے لگا کہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ میری محبت میں دیوانہ ہے۔ اب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب آنکھیں موند کر اس کے خیالوں میں گم ہو گئی۔ اسی طرح ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ میرے دل میں اترتا چلا گیا۔ اب یوں ہوتا کہ اگر کبھی اسے آنے میں دیر ہو جاتی تو میں تڑپ کر رہ جاتی۔ میرا مان اب اس کے سوا کسی شے میں نہیں لگتا تھا، حالانکہ میں جانتی تھی کہ حیثیت میں وہ آسمان ہے اور میں زمین تھی۔ وہ امیر خاندان کا پڑھا لکھا نوجوان اور میں ان پڑھ اور ایک غریب خاندان کی معمولی سی لڑکی تھی۔ میرا اور اس کا کوئی میل نہیں تھا، مگر دل کیا کرتا۔ محبت تو اندھی ہوتی ہے، اونچ نیچ اور ذات پات کہاں دیکھتی ہے۔ اسی طرح ہماری محبت کا یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ اکثر اپنی گاڑی میں مجھے گھمانے لے جاتا، کبھی ہم سیر و تفریح کرتے تو کبھی کسی بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے نکل جاتے۔ اس کا نام بشیر تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ فیملی میں اس کے اور اس کے ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک دن بشیر اپنی ماں سے ملوانے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بڑا سا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا، جو کہ عیش و عشرت کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ گھر میں ہر طرف نوکر چاکر گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ میں بہت گھبرا رہی تھی کہ کہیں بشیر کی ماں مجھے ٹھکرا نہ دے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ بہت اچھی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔
انہیں دولت مند ہونے کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ وہ دولت سے زیادہ شرافت اور اچھی سیرت کی قائل تھیں۔ وہ ایک ٹانگ سے اپاہج تھیں، اس لیے وہ چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ بشیر نے اپنی ماں کو میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں غریب ہوں۔ انہوں نے پہلی نگاہ میں ہی مجھے پسند کر لیا تھا۔ وہ مجھے مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بیٹا تم مجھے بہت پسند آئی۔ اب میں بشیر کی شادی میں دیر نہیں کروں گی۔ کل ہی تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ سب مجھے ایک حسین خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ یہ تو میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں ایک بڑے گھر کی بہو بنوں گی۔ اگلے ہی روز وہ میرے گھر آ گئیں۔ بشیر کے گھر سے رشتہ آیا تو میری والدہ اور بھائی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ میری ماں اور بھائی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انہوں نے جلدی سے ہاں کر دی۔ پھر چند ہی روز بعد میں دلہن بن کر اس بشیر کے گھر آ گئی، مگر یہاں آتے ہی مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے۔ بشیر کا اصل روپ سامنے آ گیا تھا۔ شادی کی تیسری رات ہی بشیر نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ کسی ملائکہ نامی لڑکی سے محبت کرتے ہیں، اور مجھ سے پیار کا ڈھونگ اور شادی ایک مجبوری اور اپنی ماں کا دل خوش کرنے کے لیے کی ہے۔ بقول ان کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے اور ملائکہ کو اپنی دلہن بنا کر اس گھر میں لے آئیں گے۔ میں اس گھر میں اس وقت تک رہ سکتی تھی جب تک بشیر کی ماں زندہ تھی۔ ڈاکٹروں نے بشیر سے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ہر صورت خوش رکھنے کی کوشش کرے، ان کی ہر بات مانے اور اسے پورا کرے، کیونکہ ان کی سانسیں کسی بھی وقت رک سکتی تھیں۔ ڈاکٹروں کی یہ باتیں سن کر بشیر مشکل میں آ گئے تھے، کیونکہ وہ ملائکہ سے محبت کرتے تھے اور اس سے ہی شادی کرنا چاہتے تھے، اور ان کی ماں کسی صورت ملائکہ کو اپنی بہو بنانے پر تیار نہ تھی، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ملائکہ ایک اچھی لڑکی نہیں ہے۔ ماں کی خواہش تھی کہ بشیر کی شادی کسی اچھی نیک سیرت لڑکی سے ہو، خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، وہ جلد از جلد اپنے بیٹے کے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں خود بھی اپنی بیماری کا علم تھا۔ اپنی ماں کی طبیعت کی وجہ سے بشیر ان کی مرضی کے خلاف ملائکہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے بشیر نے یہ ساری ترکیب سوچی تھی جس سے ان کی ماں بھی خوش ہو گئی اور وہ خود بھی اسی لیے بشیر نے یہ ساری ترکیب سوچی تھی جس سے ان کی ماں بھی خوش ہو گئی اور وہ خود بھی مطمئن تھے۔ انہوں نے میرا انتخاب اس لیے کیا تھا کیونکہ میری جیسی سادہ سی لڑکی ان کی ماں کی پسند تھی۔ دوسرا، ہم غریب تھے۔ مجھے طلاق دینے یا کسی زیادتی پر ہم غریب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ہماری حیثیت اس امیر زادے کے آگے کچھ بھی نہیں تھی جو ان کے خلاف آواز اٹھاتے۔ انہوں نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ اگر اس بات کا پتہ ان کی ماں کو یا پھر کسی اور کو ہوا تو وہ مجھے دھکے دے کر اس کے گھر سے نکال دیں گے۔ بھلا اب میں یہ سب کسی کو کیسے بتاتی؟ اپنی بیمار ماں کو، غریب بھائی، یا پھر بشیر کی نیک سیرت ماں کو جس کی سانسیں کبھی بھی ختم ہو سکتی تھیں، کیونکہ انہیں ٹانگوں کے مرض کے ساتھ ساتھ بلڈ کینسر بھی تھا۔
میں دنیا کے سامنے تو بشیر کی بیوی بنی رہی، اور اندر ہی اندر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ میں اکثر وقت بشیر کی ماں کے ساتھ گزارتی، ان کی خوب خدمت کرتی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کا دل بہلاتی رہتی۔ بدلے میں وہ مجھے محبت اور ڈھیر ساری دعائیں دیتیں، اور اکثر کہتیں کہ ان سے ایسی کوئی نیکی ضرور ہوئی ہے جس کے بدلے میں خدا نے انہیں میرے روپ میں ایک نیک بہو دی ہے۔ لیکن وہ یہی نہیں جانتی تھیں کہ میں کس اذیت میں مبتلا تھی۔ بشیر اپنی ماں کے سامنے مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے، میرے لیے طرح طرح کے تحفے لاتے، گھمانے کے نام پر باہر بھی لے جاتے، لیکن کسی پارک میں چھوڑ کر خود ملائکہ سے ملنے چلے جاتے تھے، جسے پہلے ہی انہوں نے وہاں بلایا ہوتا تھا۔ میں نے دور سے دیکھ کر روتی رہتی۔ گھر میں جب اماں پاس نہ ہوتیں تو وہ میری طرف نفرت اور حقارت کی نگاہ سے ہی دیکھتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پیار نہیں بلکہ ایک ڈرامہ کیا تھا، لیکن میں نے تو ان سے محبت کی تھی۔ مجھے ان کے اس رویے پہ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ ابھی میری شادی کو 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن مجھ پر قیامت ٹوٹی، جب مجھے معلوم ہوا کہ عدنان بھائی ایک حادثے میں فوت ہو گئے ہیں۔ جوان بیٹے کی موت کی خبر سنی تو ماں سے صدمہ برداشت نہ ہوا، اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں بہت روئی تھی۔ اس صورت میں میرا آخری سہارا بس بشیر کی ماں ہی رہ گئی تھیں۔ میں دن رات ان کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتی اور ہر صورت انہیں خوش رکھنے میں لگی رہتی، مگر میری یہ تمام کوششیں اس وقت رائے گاہ چلی گئیں جب ایک رات وہ خاموشی سے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئیں۔ یوں ابھی میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور یہ میرا آخری سہارا بھی چلا گیا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی مجھے ہول آ رہے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ماں کا صوم ہوتے ہی بشیر ملائکہ سے شادی کر کے گھر میں لے آئے۔ میں نے ملائکہ کو پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ میں پہلے جب بھی اسے دیکھتی اس نے نقاب کیا ہوتا تھا۔ وہ معمولی سی شکل کی لڑکی تھی، سانولی سی رنگت، اور تقریباً 40 سال کی ایک پختہ عورت لگ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں تھی جس کی وجہ سے بشیر اس کے لیے دیوانہ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر میری جان سے نکل گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے نہ آنے کے لیے میں اپنے رب کے آگے کتنا روئی تھی۔ ساری دعائیں بیکار گئیں، اور آج وہی گھڑی میرے سر پر تھی۔ بشیر طلاق دینے کے ارادے سے میرے قریب آئے۔ میں ان کے پیروں پر گر گئی۔ خدا کے واسطے مجھے طلاق مت دیں، مجھے گھر سے مت نکالیں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، مجھ پر رحم کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ رو رو کر میری ہچکیاں بن گئیں۔ مجھے اپنی نوکرانی بنا لیں، میں اپنے اور آپ کے رشتے کو بھول جاؤں گی۔ بس یہ یاد ہوگا کہ میں اس گھر کی نوکرانی ہوں۔ پہلے بھی آپ نے جیسا کہا ویسے ہی ہوا، آگے بھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ جب بشیر کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے ملائکہ کے پیروں پر سر رکھ دیا اور اس سے منتیں کرنے لگی، ساتھ ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہی تھی کہ ان دونوں کا دل میرے لیے نرم ہو جائے۔ خدا نے میری دعا قبول کر لی۔ بشیر اس بات پر راضی ہو گئے اور ملائکہ کی مرضی پوچھنے کے لیے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اسے چھوڑ دو، ہم اسے اپنی خادمہ بنا کر رکھیں گے۔ میں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا۔
اگلے ہی روز وہ دونوں ہنی مون منانے کے لیے مری چلے گئے۔ 1 ماہ کے بعد ان کی واپسی ہوئی۔ ملائکہ ہر وقت چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے رکھتی اور منہ پر تو ایسے لگتا جیسے پوری میک اپ کٹ انڈیل دی ہو۔ بس اسی وجہ سے بشیر اس کے دیوانے ہو گئے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے ملائکہ گھر کے تمام نوکروں کو نکالتی چلی گئی۔ یہ سارے پرانے اور وفادار نوکر تھے جن سے بشیر کی ماں بہت محبت کرتی تھی، یہاں تک کہ اس نے ماسی کو بھی نکال دیا اور بشیر سے کہا کہ شائستہ گھر کو سنبھال لے گی۔ بشیر اسے اف تک نہیں کہتے تھے، اسے دیوانوں کی طرح چاہتے تھے۔ اب ملائکہ نے پوری طرح سے مجھے گھر کا نوکر بنا دیا تھا۔ گھر کے تمام کام میرے ذمے تھے، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، کھانا پکانا، یہاں تک کہ باہر سے کچھ سودا سلف لانا ہوتا تو وہ بھی میں ہی لاتی تھی۔ پہننے کے لیے ملائکہ نے اپنے 2 جوڑے دے رکھے تھے اور کھانے میں جو بچتا وہی میرا نصیب ہوتا۔ اکیلی اتنے بڑے گھر کے کام کر کر کے میں بیمار پڑ جاتی اور طلاق اور گھر سے نکالے جانے کے خوف سے مجبوراً مجھے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن ملائکہ میرے پاس آئی اور جو کچھ اس نے مجھ سے کہا اس کو سن کر میں دنگ رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ وہ کہنے لگی، دیکھو شائستہ، میں ایک کال گرل ہوں، اور کال گرل وہ راہ و رسم اور کال گرل کے راہ و رسم کئی لوگوں سے ہوتے ہیں۔ میں ساری زندگی ایک مرد کے ساتھ نہیں گزار سکتی، اس لیے بشیر کے کام پر جاتے ہی میرے کئی دوست مجھ سے ملنے آیا کریں گے۔ اس بات کا علم بشیر کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں ملائکہ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے بشیر جیسا وفادار، محبت کرنے والا اور دولت مند شوہر ملا تھا، جس نے اس جیسی گندی لڑکی سے شادی کر کے اسے عزت بھی دی تھی۔ ملائکہ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ بشیر نے اسے گندگی سے نکالا تھا، مگر زندگی کا کیڑا گندگی کو ہی پسند کرتا ہے۔ اب مجھے بات سمجھ آئی تھی کہ ملائکہ نے گھر کے تمام نوکروں کو کیوں نکالا تھا، محض اس لیے کہ وہ ملائکہ کے پاس طرح طرح کے لوگوں کو آتا دیکھتے تو اس بات کی خبر بشیر کو کر دیتے۔ اور میرا کیا تھا؟ میرے دیکھنے نہ دیکھنے سے ملائکہ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا، کیونکہ بشیر میری بات پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ میں کمزور لڑکی تھی، بے بس، بے گھر اور لاوارث۔ بھلا اسے مجھ سے کیا ڈر ہوتا؟ ہمیشہ دھمکی دیکھ کر مجھے چپ ہی کروایا گیا تھا۔ پہلے بشیر نے مجھے اپنے کام کے لیے استعمال کیا، اب مجھے ملائکہ استعمال کر رہی تھی۔ بہرحال ملائکہ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بشیر کے گھر سے نکلتے ہی طرح طرح کے لوگ آنے لگے تھے۔ لوگوں کی یوں آمد و رفت سے یہ گھر نہیں بلکہ طوائف خانہ بن گیا تھا۔ یہ سب مجھے بہت برا لگتا تھا، اور میں کیا کر سکتی تھی؟ یہ راستہ تو بشیر نے خود چنا تھا، اپنی ماں کا کہنا نہ مان کر۔ انہوں نے پیشہ ور طوائف سے رشتہ جوڑا تھا۔ اگر میں اصل بات بشیر کو بتا بھی دیتی تو بھی وہ میرا یقین نہیں کرتے، الٹا مجھے بے گھر ہونا پڑتا۔ میرے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا بھی نہیں تھا جو میری بات کی تصدیق کرتا۔ بس ایک چوکیدار تھا
جو رات کی ڈیوٹی دے کر صبح اپنے گھر کو سونے چلا جاتا، اور ملائکہ کا کام تو صبح سے ہی شروع ہوتا تھا۔ یوں وہ اپنی منمانی کرتی رہی، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ میری شادی کے بعد سے بشیر کا رویہ میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں رہا تھا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی بھی محبت یا نرمی نہیں دیکھی تھی۔ ان کا سلوک میرے ساتھ ہمیشہ روکھا پھیکا ہی رہا تھا، مگر کچھ دنوں سے میں محسوس کرنے لگی تھی جیسے ان کے رویے میں بدلاؤ آتا جا رہا ہے، ان کے برتاؤ میں نرمی آتی جا رہی ہے۔ پہلے وہ کبھی بھی مجھے محبت سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب ان کی نگاہوں میں مجھے اپنے لیے محبت کی دھمک نظر آ رہی تھی۔ وہ اکثر چور نگاہوں سے مجھے میٹھی نظروں سے دیکھتے تھے، اور جب میری نظر ان کی نظر سے ٹکراتی تو وہ سٹپٹا کر نگاہیں جھکا لیتے۔ میں اس بدلاؤ کی وجہ تو نہیں جانتی تھی، پر یہ تبدیلی مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ وہ منگل کا دن تھا، بشیر کو آفس گئے ہوئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ملائکہ اپنے ایک دوست کے ساتھ خوشگپیوں میں مگن تھی، اور میں ہمیشہ کی طرح باہر اس کی رکھوالی کا کام کر رہی تھی۔ دوسرے کاموں کے ساتھ یہ کام بھی میرے ذمے ہوتا تھا۔ ملائکہ کے پاس 2 موبائل فون تھے۔ جب بھی اس کا کوئی دوست اس سے ملنے آتا تو ایک فون مجھے دیتی کہ تاکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو یا بشیر اچانک آ جائے تو گیٹ پر ان کے ہارن کی آواز سنتے ہی انہیں فون پر آگاہ کر دوں اور وہ سب سنبھال لے۔ حسب معمول ملائکہ کو اپنے دوست کے ساتھ خوشگپیاں لگاتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا کہ اچانک شور کی آواز سن کر میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کیونکہ اندر سے چیخنے اور شور کی آواز آ رہی تھی۔ میں اسی طرف بھاگی، اور ابھی میں ڈرائنگ روم کے قریب ہی پہنچی تھی کہ ملائکہ کا وہی دوست جو اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ باہر کا منظر تو میں دیکھ چکی تھی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میں تو سکتے میں رہ گئی۔ اگر میں نے مضبوطی سے کمرے کے دروازے کو تھام نہ لیا ہوتا تو میں چکرا کر گر پڑتی۔ ملائکہ صوفے پر بیٹھی تھی، خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ اس کے بالکل سامنے بشیر کھڑا تھا، وہ ملائکہ کو غصے سے گھور رہا تھا۔ میری نظر اس وقت صوفے کے ساتھ والی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی، اور نہ جانے کیسے بشیر کہاں سے آئے تھے، کیونکہ میں گیٹ پر ہی کھڑی تھی۔ پھر وہ چلا کر کہنے لگے، گھٹیا عورت، تیرے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور بدذات عورت، تو نے میرے گھر کو طوائف خانہ بنا دیا۔ تو وہ گندی نالی کا کیڑا ہے جو صاف ستھری جگہ پر بھی چی نہیں پاتا۔ تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ مجھے تیری عیاشیوں کا پتہ نہیں چلے گا؟ مجھے تو اس وقت شک ہو گیا تھا جب تو نے ایک ایک کر کے گھر کے تمام نوکروں کو نکالا تھا۔ اسی وجہ سے آج میں نے گاڑی ڈرائیور کو دے دی اور خود گھر میں چھپ گیا تھا تاکہ تجھے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ بس بہت ہو گیا۔ اپنی عیاشیوں کے لیے تو نے یہ بھی نہ سوچا، اتنے بڑے گھر کا یہ سارا کام
اتنے بڑے گھر کا یہ سارا کام ایک اکیلے شائستہ کیسے کر پائے گی؟ پہلی بار ان کی زبان پر میرا نام آیا تھا، بس میں ہی پاگل تھا تمہیں پانے کے لیے اپنی اتنی وفادار بیوی کو دھوکہ دیا تھا۔ آج تیرا آخری دن ہے، یہ کہہ کر بشیر نے اسے اسی وقت طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ ملائکہ کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے ذرا بھی دکھ یا شرمندگی نہیں ہوئی تھی، اور ہوتی بھی کیسے؟ ان جیسی لڑکیوں کو تو صرف پیسے سے مطلب ہوتا ہے۔ اس نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر بشیر میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہیں میرا احساس ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بشیر نے سارے پرانے نوکروں کو پھر سے رکھ لیا۔ 1 سال بعد خدا نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ آج بشیر مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں اب بہت خوش ہوں۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ پاک پروردگار اپنے بندوں کی تمام دعائیں ضرور سنتا ہے، بس ان دعاؤں کی قبولیت اپنے وقت مقرر پر ہوتی ہے۔ میں بشیر، میرا گھر میرے بچے کی منموہنی آوازوں سے گونجتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے، ہر دکھ کے بعد سکھ بھی آتا ہے۔ بس انسان کو صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے۔ صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بشیر مجھے اکثر اوقات یہ کہتے ہیں کہ وفادار بیوی بھی اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں مجھے تم جیسی پاکیزہ بیوی ملی ہے۔ آج میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔